إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ہمارے محب گرامی قدیم دیرینہ دوست جناب حافظ وقاری محمد یوسف صاحب، ارباب جماعت، اخوان جماعت اور میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک طویل عرصے کے بعد اس نکڑ پر، اس چوراہے پر، جو بہت ہی ہاٹ چوراہا ہے، ہر طرح کے دینی، سیاسی، ثقافتی پروگرام اس پلیس پر ہوا کیے ہیں، ایک عرصے مدید کے بعد انتہائی پسندیدہ موضوع مومنوں کی صفات کے عنوان سے لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے. اس پر ہم اللہ رب العالمین کے بےحد شکر گزار ہیں، اور پھر ان بھائیوں کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اس اجلاس کا اہتمام کیا، اور ناظم جمعیت جناب جمال الدین خان صاحب کے ذریعے انہوں نے مجھ کو گویا کہ بہت ہی کم وقت میں بلایا اور اپنی مصروفیتوں میں سے تھوڑا وقت نکالا ہے آپ کے لیے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائے، اور ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہو، ہمارے ایمان اور یقین میں اضافے کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے اوپر مبنی جمعیت کو استحکام اور فروغ بخشے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کا شہدائی. اور دوستو، ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم اس پر جتنا بھی تعریف اللہ کا کریں، اللہ کی شکر گزاری کریں، اس کی جتنی ثنا خوانی کریں، جتنی اس کی تعریف اور بڑائی کریں کم ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. کہو تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی. اگر اس نے ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، ہم بھی ہوتے، ہم بھی دنیا کی سعادتوں سے محروم اور آخرت کے دائمی سزا اور دائمی عذاب کے مستحق ہوتے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان اور مومن بنایا. اور ہم وہ دعا کرتے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک مصر کی بڑی بادشاہت مل جانے کے بعد بھی دعا کی تھی کہ اے اللہ، قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، تو نے مجھے بڑا ملک عطا فرمایا ہے، بادشاہت عطا فرمائی ہے. یہ بات یہ ہے کہ اللہ ربنا فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو بغیر نمونہ کے پیدا کرنے والے، ہمیں اسلام پر جلا اور ہمارا اسلام پر ہی خاتمہ فرما. اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. مسلمان کی موت عطا فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ، جنتیوں کے ساتھ ہمارا حشر و نشر فرما. یہ ہماری سب سے بڑی اور سب سے آخری اسلام پر فرمائے، اور کامیاب ناجحین مومنین جو فائزین بالجنہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان فائزین اور بامراد اور کامیاب ہونے والوں میں ہم سب کا شمار فرمائے. بزرگوں، دوستوں، کچھ لوگ دیہاتی آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بڑائی بیان کی، اپنی ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ دھونس جمائی کہ ہم آپ پر مسلمان ہو گئے، لڑنے بھیڑنے کی نوبت آپ کو نہیں آئی،
ہمارے قبیلے پر فوج کشی کرنے کی نوبت نہیں آئی، ہم مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ کچھ لوگ آئے ہیں آپ کے پاس، آپ پر احسان جتا رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہیے کہ تم مجھ پر احسان نہ جتاؤ، یہ اللہ کا احسان تم پر ہے کہ اس نے تم کو ہدایت دی۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا فضل۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہم مسلمان ہو کر اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے۔ ساری دنیا کافر ہو جائے، ساری دنیا کے لوگ دنیا کے سب سے گندے ترین انسان کی طرح سب ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور اس کی کبریائی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور ہم سب کے سب دنیا کے سب سے متقی انسان جیسے ہو جائیں، کوئی ایک بھی ہم میں گنہگار نہ ہو، تو بھی اللہ کی عظمت و جلال میں کوئی بڑھوتری اور اضافہ نہیں ہوگا۔ محمود ہے، اس کو ہماری تعریف کی ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تعریف توصیف عبادت اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اپنی دنیا اور عقبہ کو سنوارنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو سمجھنے اور اسلام اور ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اس کی توفیق ارزانی کر دے، بہت بڑی کامیابی کی بات ہوگی۔ بزرگوں دوست، یہ تاکہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ کھڑا ہو، اور یہ موضوع جو ہے بہت کہہ لیجئے کہ پیچ در پیچ ہے، شاخ در شاخ ہے۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی زیادتی اور کمی کا کیا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایمان کی شاخیں کتنی ہیں، مومنوں کی صفات کتنی ہیں۔ پورا قرآن اور پوری سنت اس سے بھری پڑی، اس کو کوئی ایک مجلس میں یا دو مجلس میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ مومنوں کی اہم ترین دلوں کو ان صفات کی طرف پھیر دے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایمان کہتے ہیں دل کے پختہ یقین کو، جس کو اعتقاد کہتے ہیں۔ اعتقاد کا مطلب یہ کہ کسی چیز کے اوپر آپ کا دل پوری طریقے سے مطمئن ہو، کسی چیز کی تصدیق کرے۔ جیسے آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ صاحب ابھی کچھ منٹ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اعتقاد، دل کا یقین۔ ایسا یقین جس پر شک طاری نہ ہو، جس میں شک اور تردد بالکل نہ ہو، تو کامل درجے کا یقین، اعتماد، تصدیق، کسی بھی چیز کی تصدیق کہ یہ مائک ہے، اس کی تصدیق ہمارے دل میں ایسی ہے کہ کوئی لاکھ اگر ہم کو کنفیوز کرنا چاہے کہ یہ مائک نہیں ہے، تو دل کے پکے یقین کو اور جس چیز کا دل میں یقین ہو اس کا زبان سے اقرار کرنا۔ جیسے کہ یہ مائک ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مائک ہے، اور مائک کا مطلب یہ ہے کہ ہم عملی طور پر اس کو یوز کر رہے ہیں، اور آواز ہماری وہاں تک پہنچ رہی ہے جہاں تک بغیر مائک کی آواز نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہوتا ہے۔ کائنات کا پیدا کرنے والا موجود ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا، خالق، رازق، مالک، مدبر، حیات موت کا مالک، نفع نقصان کا مالک، ہوا چلانے والا، دھوپ نکالنے والا، بارش برسانے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، کرسی اقتدار پر کسی کو فائز کرنے والا، کسی کو بیساکھی کی حکومت دینے والا، کل کو کسی کو حکومت سے نیچے گرا دینے والا، یہ سب رب العالمین۔ اتنے بڑے برہمانڈ کو پیدا کیا، یونیورس کو پیدا کیا ہے، ہم کو پیدا کیا ہے، آپ سب کو پیدا کیا، اپنی کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی اپنی مخلوق کی عبادت کی مستحق ذات ہے، یعنی عبادت اسی کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمام صفتوں سے، اعلیٰ صفتوں سے متصف اور ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ یہ حقیقت ہمارے دل میں ایسی راسخ ہونی چاہیے، ایسی مضبوط ہونی چاہیے کہ اس میں شک کا شائبہ رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور قیامت کے بھلے برے پر۔ یہ 6 ایمان کے ارکان ہیں، 6 ستون ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ. یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 پلر ہیں. ان کے اوپر ہمارا دل مطمئن ہو، یقین کامل ہو، ہم ان چیزوں کی گزر نہ ملے، تردد کہیں بھی نہ ہو. اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم يرتابوا، اور ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا انہوں نے. یہ ایمان کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا. جان کی پرواہ بھی نہ کی، مال کی پرواہ نہ کی. پرواہ صرف اس بات کی کہ اللہ کا دین غالب بڑھے، اللہ کے دین کا پھڑیرا لہراتا رہے. اس کے لیے انہوں نے جانوں مالی ہر طرح کی قربانی دی. اللہ کہتا ہے اولئک هم الصادقون، وہی لوگ سچے. تو یقین ایسا ہو کہ شک بالکل نہ ہو. زبان سے اس یقین کا اظہار کرو، کہو اشہد ان کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں. جتنے معبودوں کی دنیا پرستش کر رہی ہے سب باطل ہے، صرف ایک اللہ معبود حقیقی ہے، برحق. جب آپ نے اس کا زبان سے اقرار کر لیا اور اس حقیقت پر آپ کا دل مطمئن ہے اور اس کا زبان سے اقرار کر لیا شہادت کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، پورے یقین اور وشواس کے ساتھ اقرار کرتا ہوں کہ کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں سوائے ہے، کہ آپ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ مومن ہیں، صرف اللہ کے بندے. آپ اپنی نمازوں کو اللہ کے لیے خاص کر دیجئے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہیے کہ میری نماز، میری قربانی یا میرا حج، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے جو ایک اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. ایمان کے جو تقاضے ہیں، جو مومنوں کی صفات آپ سنیں گے، ان تقاضوں کو آپ پورا کرتے ہیں، الحمدللہ آپ اپنے دعوی ایمانی میں سچے. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زبانی جمع خرچ کر رہے ہوں اور ایمان ہم سے بہت دور ہو. ایمان ہم سے بہت دور. تو ایمان کی تعریف کیا ہوئی کہ ایمان قلب کے اعتقاد، یعنی قلب کے یقین، جس کی ہم تصدیق کرتے ہیں دل میں، جس کا اقرار کرتے ہیں. ہماری تصدیق اور ہمارے قول کی تائید ہمارے عمل سے ہو رہی ہے. اسی کو علماء کہتے ہیں تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وعمل بالارکان، اور اعضاء اور جوارح سے عمل. گویا 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہوا اسلام: دل کے یقین کا، زبان کے اقرار کا، اور عمل کی بجاوری کا. اب تھوڑا اور سمجھیے تفصیل میں آ کر. ایک شخص ہے، مثال کے طور پر آپ سے کہتے ہیں، ایک شخص ہے کلمہ زبان سے پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. آپ کی طرح نماز بھی پڑھنے جاتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن دل میں اللہ کی وحدانیت پر اس کو یقین نہیں. اللہ ایک اکیلا معبود ہے کی کیفیت ہے. وہ مومن ہوگا؟ قسم اللہ کی مومن نہیں ہوگا. وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، وہ منافق ہوگا. منافق، ایسا منافق، منافق اکبر جو ایمان سے خارج ہوتا ہے. مدینے میں عبداللہ بن ابی منافق کا نام سنا ہے، رئیس المنافقین تھا اور اس کے بڑے چیلے چاٹے تھے. وہ زبان سے اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اے آپ اللہ کے رسول ہے، سب اقرار تھا. نماز بھی پڑھ لیتے تھے، روزہ بھی رکھ لیتے تھے، لیکن دل ان کا ایمان سے خالی تھا. دل میں یقین نہیں تھا اللہ کی وحدانیت کے اوپر. اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. حقیقت یہ کہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کو ٹھگ رہے ہیں، کیونکہ دل ان کا ایمان سے خالی ہے. اور وہ اللہ رسول کو کیا ٹھگیں گے؟ اپنے آپ کو ٹھگ رہے ہیں.
ڈرا حالانکہ ان کو شعور نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں شک کا مرض ہے. وہ کبھی کافروں کے پاس جاتے ہیں، کبھی مومنوں کے پاس جاتے ہیں. ادھر آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومنوں کو بے وقوف بناتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، یہ ایمان اور کفر کے درمیان تذبذب کے شکار ہے. کبھی اس طرف کبھی اس طرف پلٹی مارتے ہیں. کافروں کے پاس کہتے ہیں ہم تو تمہارے ہی ہیں، مومنوں کے پاس کہتے ہیں ہم مومن ہیں. فائدے کی سیاست کرتے ہیں، فائدے کی سیاست. غنیمت کا مال ہم کو ملے، اور جب کہیں کفار کی فتح ہوتی ہے، مسلمان شکست کھاتے ہیں، تو جا ملتے ہیں کافروں سے. وما ہم بمؤمنین، اللہ کہتا ہے جس کے دل میں ایمان نہ ہو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو منافق ہے. منافق اعتقادی ہے. اس لیے دل میں ایمان پہلے مضبوط کرو، پھر زبان سے اقرار کرو، پھر عمل سے اس کی تصدیق کرو. چلیے، ایک شخص ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ، پڑھو، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. گونگا نہیں ہے لیکن کہتا نہیں ہم یہ اقرار نہیں کریں. ہم دل میں ایشور کو مانتے ہیں، ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تو پھر یہ ماننے میں کیا دقت ہے؟ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کہتا ہے اس کو نہیں مانیں گے. قسم اللہ پاک کی، پوری دنیا کے علماء متفق ہے کہ وہ کافر. کہو تو کامیاب ہوگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جب تک کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا اقرار نہیں کر لیتے، اس وقت تک ان کا خون اور مال حلال رہے گا. ایسے لوگ قتل کیے جائیں گے. تو زبان سے اقرار نہیں کر رہا، دل میں مان رہا ہے، بقول اس کے عمل بھی کر رہا ہے، لیکن زبان سے نہیں مان رہا، اقرار نہیں کر رہا، کافر ہے. اور اقرار اور عمل کو ہم مثال سے آپ کو سمجھا رہے ہیں. ایک شخص ہے دل سے بھی مان رہا ہے، زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، لیکن عمل نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کا قول و عمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کے خلاف ہے. لا الہ الا اللہ کی گواہی کا کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی نہیں جس کے اوپر ذبیحہ کیا جائے، کوئی نہیں جو ہم کو صاحب اولاد بنا دے، کوئی نہیں جو ہمارے بیمار کو شفا عطا کرے. اس بات کا اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے. کہتا ہے محمد ہمارے رسول ہیں، اللہ کے آخری میسنجر ہیں، ان کی ہدایت کو مانے بغیر، تسلیم کیے ہوئے بغیر ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. اقرار کر رہا ہے لیکن مدد مانگ رہا ہے، دعاؤں کے لیے ہاتھ پسارے ہوا ہے، مردوں پر، غائبین کے سامنے نظر و نیاز چڑھا رہا ہے، قبروں پر سجدے کر رہا ہے، قبروں پر جانور قربان کر رہا ہے بڑے پیر کے نام پر. آپ بتائیے اس کا یہ عمل لا الہ الا اللہ پر یقین بھی کہتا ہے کہ ہے دل میں ہمارے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، مگر اس کا عمل اس کے اقرار اور اس کی یقین کے وپریت ہے، خلاف ہے، اپوزٹ ہے. ہرگز نہیں، کیونکہ وہ خود اس کا عمل، اس کے اقرار، اس کی یقین کو جھٹلا رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو. اگر تم ایک اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تو اپنی جبہ سائی اللہ کے سامنے کرتے، اپنا گھٹنا اس کے سامنے پکڑتے، اپنے دستے نیاز، دستے سوال کو اس کے سامنے دراز کرتے. اگر گواہی دیتے ہو کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہے، انہی کے ذریعے اللہ کا پیغام آیا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات کو نہ مانتے، نہ قبول ہونا چاہیے تھا. لیکن رسول کو رسول مان رہے ہو، لیکن رسول کی بات کو عقل کی کسوٹی پر تولتے ہو کہ عقل سے مطابقت کرتی ہے کہ نہیں، کرتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو ہٹاؤ. اپنی عقل کی بات کو مانیں گے، فلسفہ کو مانیں گے، لاجک کو مانیں گے، حکمت کو مانیں گے، یہ سمجھتے ہو. اچھا، کسی مولوی سے تمہاری محبت ہے، کسی پیر سے تمہاری مریدی ہے، تو اب تمہارے پیر نے، تمہارے مولوی نے کچھ کہہ رکھا ہے اور اللہ اور اس کا رکھا ہے. بتاؤ تم محمد رسول اللہ کو کیسا رسول مانتے ہو؟ ایک طرف تو کہتے ہو وہی پیغمبر ہیں، انہی کی پیروی ہم پر لازم اور فرض ہے، اور تم پیروی غیر رسول کی کرتے ہو. بتاؤ یہ کیسا ایمان ہے تمہارا؟
تو تمہارا یہ قول اور تمہارا یہ عقیدہ تم کو کام نہیں آئے گا، کیونکہ تمہارا عمل تمہارے اس توحید و رسالت کے اقرار کے منافی۔ ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ دل میں ایمان بھی ہے تمہارے، الحمدللہ قبر پرست بھی نہیں ہو، لیکن نماز نہیں پڑھتے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، کسی سال رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، نیکی کے کسی کام سے تم کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، دین کی طرف تمہاری کوئی رغبت ہی نہیں ہے، تو اہل علم نے کہا کام ہے اعتقاد کا، زبان کے اقرار کا اور عمل کا، اور تمہارا عمل اسلام کے واجبات اور فرائض پر نہیں، جبکہ تم یہ جانتے ہو، اور نہیں جانتے تو سن لو اس بڑے مجمع میں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترک الصلاۃ فقد کفر ومن ترکها فقد کفر، ہمارے اور مشرکین کے درمیان جو حد فاصل ہے کہ ادھر والا مومن ادھر والا کافر، اب یہ حد فاصل ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر لوگ شرک سے توبہ کر لیں، نماز پڑھنے لگے، زکوٰۃ دے دیں، تب ان کو اپنا دینی بھائی سمجھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے نمازی کو دینی بھائی مت سمجھو، لیکن ہاں اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک آدمی الحمدللہ دل میں ایمان اور یقین بھی ہے، زبان سے اقرار بھی ہے، روزہ چھوڑ رہا ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دے پاتا ہے، حج بھی نہیں کرتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، مرڈر کرتا ہے، سارے گناہ کو لے کر کے بھی اگر مرتا ہے تو ہم اہل سنت کے والجماعت کے لوگ اس کو کافر نہیں گردانتے، کیونکہ دل کا یقین اس کا ٹھیک ہے، اقرار ٹھیک ہے، عمل بھی کفریہ اور شرکیہ نہیں ہے، اور علماء نے جو کہا کہ تارک صلاۃ کافر ہے تو نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے دوسرے فاجر و فاسق مومن ہے، اسلامی حکومت اس کو پکڑے گی، سزا دے گی، یہاں تک کہ اس کو اسلام کا پابند کرے، اور جہاں غیر اسلامی حکومت ہے اگر وہ ایسے ہی گناہ پاپ کرتا ہوا مر گیا، بشرطے کہ مشرک نہیں مرا ہے، تو اللہ رب العالمین کی مرضی ہوگی تو اس کو بخش دے گا تمام تر گناہوں کے ساتھ، اور چاہے گا تو اس کے گناہوں کے عوض اس کو جہنم رسید کرے گا، پھر جتنا دن چاہے گا جہنم میں سزا دینے کے بعد اس کی ایمان اور توحید کہ مومن جس کو کہتے ہیں مومن مسلمان نہیں، آپ نے رکھا ہے مومنوں کے سوا، مومن کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے جی، ایمان باطنی شے ہے، یہاں ہے، یہاں اسلام تو ظاہری ہے، آیا کوئی شخص کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لیا، دل میں ایمان اگر نہیں بھی ہے تو بھی ہم اس کو مسلمان ہی کہیں گے، کیونکہ ظاہر پر حکم لگائیں گے، ظاہر پر حکم لگائیں گے۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ یا رسول اللہ اس منافق کو کہیں نہ گردن اس کی مار دیں، کہا مت مارو مت مارو، زبان سے کلمہ پڑھتا ہے نا جی، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں، سوچیے کہا کہ مت مارو، لوگ کہیں گے، کفار کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل میں ٹھیک کر رہا ہے، لوگ تو مسلمان سمجھے گا، ہم بھی مسلمان سمجھیں گے، لیکن دل میں اس کے ایمان ہے کہ نہیں ہے اس کو تو صرف رب العالمین سمجھے گا۔ اس لیے ایک صحابی ہے، کیا زبردست بات کہی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے ہیں، غور سے سنیے گا، سب کو دے رہے ہیں، ایک غریب مسکین آدمی کو نہیں دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں عبداللہ یا رسول اللہ آتے فلانا، بخاری شریف کی روایت ہے، آتے فلانا فإنی لأراہ مومنا، اے نبی ان کو دیجئے نا، اللہ کے رسول فلاں کو دیجئے نا، جعیل کو دیجئے نا، واللہ میں اس کو مومن خیال کرتا ہوں، تو آپ کہتے ہیں او مسلمن، مومن خیال کرتے ہو مسلم خیال کرتے ہو، ارے مسلمان ہونے کی گواہی تو دے دو، دیکھتے ہیں کہ بھائی کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، داڑھی ٹوپی والا بھی ہے، لیکن ایمان ہے کہ نہیں اس کے دل میں، اللہ ایمان اس کے دل میں ہے کہ نہیں، یہ کیسے سمجھو گے، یہ کیسے سمجھو گے؟ حضرت اسامہ ابن زید ہیں، ایک مشرک پر ایک جنگ میں تلوار اٹھایا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، مگر اسامہ نے سمجھا کہ جان بچانے کے لیے لا الہ کر رہا ہے، مسلمان ہو لا الہ کر، ابھی مومن نہیں ہوا ہے، مومن نہیں ہوا، صرف مسلمان ہوا ہے، انہوں نے سوچا ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا ہے، قتل کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو کہا کہ
کیا جواب دو گے تم قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، تمہارا دامن پکڑے گا اور کہے گا کہ اس بندے کو اس نے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کیا تھا، تو تو کیا جواب دے گا اسامہ؟ من لقب لا الہ الا اللہ، اتنا آپ نے پھٹکارا کہ اسامہ کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی مجھ کو لگا کی حالت میں جتنا گناہ ہو، جتنا مرڈر ہو، سب کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ مسلمان ہو جاؤ اسلام سے پہلے کے سارے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اب مسلمان ہوتا، اس کا مطلب ہوا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا ہم اس کو مسلمان مانیں گے، لیکن مومن نہیں مانیں گے۔ دیہاتی لوگ جمعہ 8 دن کلمہ پڑھے ہوئے ہوا تھا، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہہ رہے ہیں کہ رسول ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ اللہ کہتا ہے قولو، کہہ دیجئے، قل لا قولو، تمہارے دل میں اترا نہیں ہے، تمہاری رگو پے میں سمایا نہیں ہے، تمہارے خون میں ایمان دوڑ نہیں رہا ہے، ابھی تو تم ظاہراً اطاعت اور فرما برداری پہ لگے ہو، کلمہ تم نے پڑھا ہے، ایمان رفتے 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 آئے گا۔ علماء دین کہتے تھے کہ اگر کوئی کہے اپنے لیے کہ میں مومن ہوں تو کہتے تھے کہ انشاءاللہ لگا کہ بولو انا مومن، انا مومن انشاءاللہ، جی انا مومن انشاءاللہ۔ تزکیہ نفس نہ کرو اپنی۔ جب کبھی اسلام مکمل ہوتا ہے کسی کی زندگی میں، کوئی شخص کامل مسلمان ہوتا ہے، تب امام بخاری کہتے ہیں اس وقت وہ مومن کہلاتا ہے، تب اسلام ایمان مترادف ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایمان جو ہے آسان بات نہیں ہے، دل میں ایک دم اس کے جتنے چیمبر ہیں دل کے سب میں اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت اور ایمان کے جو دوسرے ارکان ہیں ان کی صداقت کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہو آپ کے دل۔ بڑا اونچا مقام ہے میرے بزرگوں دوستوں۔ چلیے اب آپ نے اسلام سمجھ لیا، ایمان بھی سمجھ لیا، ایمان کے ارکان سمجھ لیے، ایمان کی تعریف، تصدیق قلبی، زبان کے اقرار اور اعضاء اور جوارح کے عمل کی حیثیت اور نوعیت کا کیا حکم ہے وہ سب آپ نے سمجھ لیا۔ تو اب مومنوں کی کچھ بعض صفات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک موضوع کی گفتگو نہیں ہے، ایک مجلس کی گفتگو نہیں، کئی مجالس کی گفتگو۔ اب ایک دم ہلکی سی گفتگو اور روشنی ڈالتے ہوئے چلیں گے تاکہ جو وقت ہے ہمارا 10 تک انشاءاللہ اس میں ہم اپنی بات کو سمیٹنے میں کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ۔ پہلی صفت ذرا غور سے سنیے گا، پہلی صفت ایمان والے کی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے بتائی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اس کے بعد ہے وہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم۔ غور سے سنیے گا، اب یہاں سے تھوڑی سی علمی بات ہو رہی ہے۔ غیب کس چیز کو کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو آپ اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتے، اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، اپنے کان سے سن نہیں سکتے، اپنی ناک سے سونگھ نہیں سکتے، زبان سے چکھ نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں سے چھو نہیں سکتے، ہاتھ سے چھو نہیں سکتے، پاؤں سے ٹچ نہیں کر سکتے، ایسی چیزوں کو کہتے ہیں غیب۔ اب ایمان ہے، اگر کوئی آپ سے کہے کہ اللہ کو دیکھا ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کو دیکھا ہے، تو کیا کہیے گا؟ نہیں دیکھا ہے۔ بغیر دیکھے ہوئے ایمان لاتے ہیں، مگر دل میں اتنا یقین ہے جیسے کہ کسی چیز کو دیکھ کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ پانی کی بوتل ہے، جتنا اس پر یقین ہے اس سے زیادہ اس بات پر یقین ہے کہ اللہ موجود ہے، کیونکہ وہ نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی، اور وہی ایک اکیلا خالق ہے جس نے اتنا لگا بتا اللہ کو محسوس کرتے دیکھا نہیں ہے۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المعراج میں بھی اپنے رب کو نہیں دیکھا، بات تو ہوئی ڈائریکٹ، لیکن پوچھا گیا کہ آپ نے دیکھا تو کہا وہ نور اللہ ارا، وہ نور ہے، میں اس کو کیسے ہی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں۔ قیامت میں جنت میں مومنین اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا جو سب سے بڑی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے اندر وہ قوت عطا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ ایمان بالغیب میں اللہ پر ایمان لانا، اس کی صفات پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا۔ حضرت آدم کو دیکھا ہے، ہم نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ 1445 سال آپ کی ہجرت کو ہوا، 13 سال مکی زندگی میں ہے، 45 میں 13 اور جوڑ دیجیے، سوچ لیجئے۔ ابھی ہماری عمر 60-65 سال کی ہے، آپ کی عمر 80 سال کی ہے، 1350-1400 سال پہلے ہمارے نبی گزرے، لیکن تواتر کے ساتھ بات آ رہی ہے، ہم نبی پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ آپ نے
ہے کسی کے لیے اللہ جنت کی کیاڑی بنا دیتا ہے اس کے قبر کو، اس کے نیک اعمال کی وجہ سے، اس کو دیکھا ہے؟ یہ ساری کچھ چیزیں جو واقعات گزر چکے، جو واقعات پیش آنے والے ہیں، ان پر آپ کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا ایمان بالغیب ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کی بابت بتلایا ہے ہم ان پر بلا چنو چرا ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان کی بات ہے، تب اس پر ایمان لاتے ہیں کہ ہاں یہ مائک ہے، ادروائز نہیں مانتے۔ حالانکہ کتنی تھیوری ہوتی ہے جو ان کی غلط ہوتی ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے مصر کے، ان کے پاس دو کپل آیا کہ صاحب شادی کی سرٹیفکیٹ لکھ دیجئے، ذرا سنتے رہیے گا۔ تو سرٹیفکیٹ کے اندر خانہ ہوتا ہے، کالم ہوتا ہے ریلیجن کا۔ تو لڑکے نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اب اس سے پوچھیے، جب مولانا صاحب نے پوچھا عورت سے یا لڑکی سے کہ تمہارا ریلیجن کیا ہے، تو اس نے کہا خدا میں بیلیو نہیں کرتی، میں ایشور کو نہیں مانتی، میں گاڈ پر یقین نہیں کرتی۔ کیوں؟ کہا کہ میں نے اس کو دیکھا نہیں، میں نے اس کو سنا نہیں، میں نے اس کو چکھا نہیں، میں نے اس کو ٹچ نہیں کیا ہے، میری عقل نہیں مانتی اس کو۔ عجیب مخمصے کا عالم ہے۔ اب کچھ نہیں ملا ان کے پاس، مولوی صاحب کے پاس وہ ٹیلی فون تھا، ان کے پاس ٹیلی فون کا ریسیور انہوں نے توڑا، اس کو آسمان میں پھر نیچے گر گیا، پھر پھینکا اس کو، پھر وہ نیچے آیا۔ اس نے کہا یہ کیوں نیچے آتا ہے، یہ اوپر کیوں نہیں رک جاتا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ زمین کے اندر میگنیٹ ہے، زمین کے اندر جذابیت ہے، کشش ہے، زمین کوئی بھی چیز اوپر پھینکو تو اس کو نیچے کھینچ لیتی ہے۔ کہا اس وجہ سے؟ کہا ہاں یہی وجہ ہے۔ تو گلاس تھا اس کے پاس، خالی گلاس، کہا کہ وہ مقناطیسیت اس بوتل میں رکھو۔ اس نے کہا نہیں، وہ دیکھی جانے والی چیز نہیں ہے، چھوئی جانے والی چیز نہیں ہے، تو پھر تم کیوں ایمان رکھتی ہو؟ کہا کہ یہ دیکھا ہے، ہم نے تجربہ کیا ہے۔ ہم نے کہا تو جس نے زمین کے اندر کشش رکھی ہے، اس کشش کو بغیر دیکھے ہوئے تھیوری کے طور پر مان رہی ہو، اور جس نے کشش زمین کے اندر رکھی ہے، جس زمین کا کہنا تھا مولوی صاحب کا کہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ مان لیا۔ بہت سی چیزیں جن کو تم صرف مانتے ہو، دیکھا نہیں ہے۔ اتنی بڑی کائنات میں تم کو رب کی نشانیاں نہیں دکھتی ہیں؟ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، دنیا کی ہر چیز کو دیکھ لو، اپنی پیدائش کو دیکھو نا، کس قدر حقیر نطفے سے اللہ نے، بے جان نطفے سے تمہارے جیسا بریلینٹ عقل مند جس دماغ کو اللہ نے پیدا کیا ہو، اس کا کریٹر کتنا بڑا ہوگا؟ وہ خالق کائنات، کیا معبود کائنات نہیں ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ اگر غیب پر ایمان نہیں رکھو گے تو اللہ پر، رسول پر، قیامت پر، آخرت پر، سب پر ایمان تمہارا گول ہو جائے گا۔ یہی فرق ہے ایک مومن میں، ایک ملحد میں، ایک مسلم میں، ایک کافر میں، کہ وہ کہتا ہے دیکھیں گے تو مانیں گے، مسلمان کہتا ہے کہ ہم دل کی آنکھوں سے ان تمام چیزوں کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے اثر۔ یہ ایمان بالغیب ہے۔ اگر یہ ایمان بالغیب نہ ہوتا تو رات کے اندھیرے میں آپ گناہ کرتے ہوتے تنہائی میں، کیونکہ دنیا کی آنکھیں بھی نہیں دیکھ رہی ہیں، کسی کے کان بھی نہیں سن رہے ہیں، آپ ہیں اور وہ برائی ہے، لیکن آپ اس لیے برائی نہیں کرتے کہ آپ کا یقین ہے کہ رب العالمین عرش سے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اصلی ایمان، ایمان بالغیب کا نام ہے، یہ کہنا اصل میں چاہتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے نماز، زکوٰۃ وغیرہ کا ذکر بعد میں کیا، کہا مومن کامیاب یہ غیب ہے، قیامت غیب ہے، تقدیر میں کیا لکھا ہے ہم یقین رکھتے ہیں، کل کیا ہوگا یہ یقین نہیں ہے، ہم کو یقین ہے جو ہوگا وہ تو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ابھی ہم نہیں جان رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب کچھ تو غیب ہی ہے، غیب۔ تو اصل شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اصل الایمان هو الایمان بالغیب، ایمان کی اصل یہ ہے کہ غیب پر ایمان لایا جائے۔ چلیے، جب یہ بات آپ نے سمجھ لی، تب آئیے دوسری صفت ایمان والوں کی کیا ہے۔ ہم کہا ظالم نہیں ہوتے، عادل ہوتے ہیں۔ عادل معنی انصاف بر۔ انصاف کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز کو جو مناسب مقام ہے وہ مقام پہ رکھ دیجئے، یہی انصاف ہے۔ ہم ہمیشہ مثال دیتے رہتے ہیں، یہ ٹوپی کا مقام کہاں ہے بھائی؟ سر ہے۔
اگر اس کو ہم نے سر پہ رکھا ہے تو یہ عدل ہے، لیکن اس ٹوپی کو اگر ہم جوتے پر رکھ لیں، پاؤں میں پہنا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ظلم۔ عدل کی ضد ہے ظلم۔ جس آپ کا پیدا کرنے والا اللہ نہیں ہے، کوئی دوسرا ہے تو ٹھیک ہے، آپ جائیے اس کی پرستش کیجیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ مکے کے مشرکین سے پوچھا جاتا تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُم، ان سے پوچھو کہ تم کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے کہ ضرور بھی ضرور اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا۔ تو جب اللہ نے پیدا کیا تو پھر پیدا کرنے والے کی بندگی ہونی چاہیے، کریٹر کی بندگی ہونی چاہیے، کریشن کی نہیں، مخلوق کی پرستش نہیں ہونی چاہیے، مخلوق کے خالق کی پرستش۔ آل یونیورس عالمین ہے، اللہ اس کا پیدا کرنے والا ایک اکیلا ہے، جو ایک اکیلا رب ہے، خالق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے۔ باقی پورا عالم، عالم بالا، عالم زیڑی، آسمان، آسمان کے اوپر، آسمان زمین کے نیچے جتنی مخلوقات ہیں، زمین پر 7 طرف زمین کے نیچے جتنی مخلوقات ہیں، سب کا کریٹر اللہ ہے، اور جو کریٹر ہے وہی بندگی کے لائق ہے۔ بات صاف۔ تو یہ ہے عدل، توحید عدل ہے۔ سب سے بڑا ظلم ہے کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کی بندگی نہ کر کے غیر پیدا کرنے والے کی بندگی کر رہے ہو، یا کچھ بندگی پیدا کرنے والے کی بھی کر رہے ہو، کچھ بندگی غیر اللہ کی بھی کر رہے ہو۔ واللہ یہ ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اس سے بڑا کوئی ظلم ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ سارے گناہ معاف کر دے گا اگر چاہے گا، تو جس بندے کے چاہے گا سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن نہ معاف کرنے کی اگر قسم کھائی ہے اس نے تو شرک کو نہ معاف کرنے کی قسم۔ تو یہ ہے عدل۔ مومن کو پیدا کیا، ہم کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے، لیکن عبادت نہیں کرتے ہو، گناہوں میں ملوث ہو، اپنے نفس کو گندہ کرتے ہو، اپنے آپ کو جہنم کے لائق بناتے ہو، اپنے آپ پر اتیاچار کر رہے ہو۔ اگر کوئی شخص چھت سے کود جائے اور ہلاکت کو دعوت دے اور مر جائے تو کیا کہیے گا؟ ظالم انسان تھا، یہ ظالم تھا، رحم کھانے کے لائق نہیں ہے، افسوس مت کرو، یہ ظالم تھا، یہ جان رہا تھا کہ 6 تلہ سے کودنے کا نتیجہ ہے ہلاکت۔ آپ جان بوجھ کر کے نماز روزہ حج زکوٰۃ چھوڑ رہے ہیں، یا آپ اپنے نفس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، یا آپ کے باپ کی پراپرٹی ہے جو اللہ نے آپ کو روح اور جان کی شکل میں جو دنیا میں پیدا کیا ہے، یا آپ کے باپ کی پراپرٹی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، آپ کی جان آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اس کو اس طریقے پر پاک کیجیے اپنے نفس کو جو طریقہ اللہ نے پاکی کا بھیجا ہے دنیا میں۔ تو گناہ کرتے ہو تو ظلم کرتے ہو، اور اسی طریقے سے کوئی طاقتور کمزور کو ستاتا ہے، پیسے والا غریب کو ستاتا ہے، جائیداد ہڑپتا ہے، لوٹتا ہے، وہ ظالم ہے۔ مسلمان مومن ظالم نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور ظلم نہیں کیا، انہوں نے ظلم نہیں کیا، سن لو، شرک نہیں کیا، واجبات کو ترک نہیں کیا، حرام کا ارتکاب نہیں کیا، کمزوروں پر ظلم نہیں کیا، اللہ کے بندوں پر ظلم نہیں کیا، جو ظلم کی تینوں قسموں سے باز رہے انہی کی آخرت میں تبھی ہوگا جب وہ ظلم سے پرہیز کرے گا۔ 2 صفت ہو گئی، ایمان بالغیب کی اہمیت سمجھ میں آ گئی، اور انصاف، عدل اور انصاف کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ظلم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، پھر اپنے نفس پر گناہ کرنا جو ہے ظلم ہے، پھر اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا ہے۔ یہ آپ نے سن لیا۔ ایک تیسری صفت اور سن لیجئے، مسجد کی تعمیر کرنا۔ مسجد کی تعمیر کرنا یعنی مسجد کو نمازیوں کا مسجدوں کی در و دیوار کو بلند کرنا، یہ سب مسجد کے اندر داخل ہے۔ مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کی عمارت بنانا، اور مسجد کو نمازیوں سے آباد کرنا، یہ اصل مسجد کی آبادی ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکتا۔ تو اصل تعمیر مسجد کی ہے کہ اس کو اللہ کے ذکر سے، تلاوت سے، واعظ و بیان سے آباد رکھا جائے۔ گنے چنے لوگ جاتے ہیں مسجد میں، تو اصل تعمیر تو وہ ہے، لیکن اللہ کے گھر کی تعمیر روڑے اینٹے سے بنانا، جو ایک خاص عمارت ہوتی ہے، بغیر اسراف کے، فضول خرچی کے، بغیر مزین کیے ہوئے کہ اس کو عجائب خانہ نہ بنائے، مضبوط بنائے۔ یہ مسجد کی تعمیر کرنا بھی مسجد کی تعمیر ہے، یہ ظاہری تعمیر ہے، اور نماز اور ذکر و اذکار سے آباد کرنا یہ باطنی تعمیر ہے۔ حق جلسہ منعقد کیا ہے، ان کا اگلا نشانہ اس محلے کے اندر کہیں کچھ فاصلے کے اوپر ایک مسجد بھی تعمیر کرنا ہے۔
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو بال و پر عطا فرمائے، ان کے حوصلوں کو اللہ تعالیٰ بال و پر عطا فرمائے، ان کے حوصلوں کو بلندی عطا فرمائے، ان کے عقیدے اور ایمان میں اللہ سلامت اور پہاڑوں سے زیادہ پختگی عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے کہ سارے لوگ مل کر کے مسجد کی تعمیر کر ڈالیں، آن فنن میں کر ڈالیں۔ یہ مسجد کی تعمیر کرنا ظاہری تعمیر ہو، مومنوں کی صفت ہے۔ سنو قرآن کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد کی تعمیر تو وہی کرتا ہے جس کا ایمان اللہ پر ہے اور یوم آخرت پر ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ تو تیسری صفت آپ نے سنی، کیا ہے تیسری صفت؟ کہ وہ مسجد آباد رکھتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں۔ چوتھی صفت، مومن وہ ہے کہ جب اگر اس سے کوئی تو کوتاہی ہو رہی ہے، واجبات و فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، غلط لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے، کچھ غلط کر رہا ہے، اس کو کسی مسلمان نے، گزرنے والے شخص نے کہا اے بھائی اللہ سے ڈرو، کیا کرتے ہو تم؟ اللہ سے ڈرو، یہی کہا اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کے دین میں ناجائز ہے بھائی، اللہ سے ڈرو، جوا کھیل رہا ہے، تاش کھیل رہا ہے، کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو۔ تو مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو کہا جائے اللہ سے ڈرو تو وہ ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، اس کے دل میں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ جب کہا جائے کہ اے فلاں اتق اللہ، اللہ سے ڈری، کیا کر رہا ہے؟ فوراً وہ رک جاتا ہے۔ یہ ہے مومن کی صفت، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیات، کہ جب اس کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے کہ کیا کرتے ہو، کیا تم غلط کر رہے ہو، ارے نماز کا وقت ہے، چلو بھائی کاروبار بند کرو، چلو نماز، ارے جاؤ جاؤ بہت دیکھا ہے نماز پڑھنے والے، یہ مومن نہیں ہوتا، اس کے دل دہل جانے چاہیے۔ جب اللہ کو کوئی یاد دلائے تو اس مومن کا دل دہل جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن کی آیتیں اس کے سامنے تلاوت کی جائے، آپ لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں، خالی خوشی لہانی کو دیکھتے قاری صاحب بہت، تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، اور قرآن خود کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہو، قرآن ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ اردو میں ترجمہ ہے، بنگلہ میں ترجمہ ہے، ہندی میں ترجمہ ہے، انگریزی میں ترجمہ ہے، کس زبان میں چاہتے ہو؟ دنیا کی 100 سے زائد زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں، کیوں نہیں قرآن کو غور سے پڑھتے ہو؟ تاکہ معنی مطلب اگر سمجھتے تب دیکھتے کہ ایمان کی کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق قرآن پڑھتے تھے تو اس قدر سود و گداز تلاوت کو سن کر کے زار و قطار وہ بھی روتے تھے اور ایمان لے آتے تھے۔ تو مشرکین نے کہا کہ ابوبکر کو مکہ میں نہیں رہنا ہے، اور جس نے ان کو پناہ دی تو کہا اس شرط پر پناہ دیں گے کہ ابوبکر کو کہو کہ گھر میں نماز پڑھیں گے، باہر آ کے صحن میں نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس کی آواز کو سن کر ہمارے بچے ہمارے کنٹرول سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو جب قرآن سنایا جائے، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو، معلوم ہوا کہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے۔ ایمان مسلمان جو صرف جمعہ نماز پڑھ رہا ہے، کیا دونوں کا ایمان ایک جیسا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے چلچلاتی دھوپ میں اور جو بے ایمان ہوٹلوں میں کھلے کھاتا ہے، کیا اس کا ایمان روزے دار کے ایمان جیسا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ مومن اور فاسق اور فاجر کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہو بینا اور نابینا، دیکھنے والا اور اندھا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ جس طرح عالم جاہل برابر نہیں ہو سکتے، رات دن برابر نہیں ہو سکتے، بینا نابینا برابر نہیں ہو سکتے، ایمان بڑھتا ہے اور معصیت کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن وہ ہے جو اپنے رب تعالیٰ پر توکل کرتا ہے۔ یہ توکل کیا ہے؟ بھروسہ۔ بھروسہ کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کیا ہے؟ کہ اسباب اختیار کیجئے، جائز اسباب اختیار کیجئے، نتیجہ کو اللہ پر چھوڑیے، نتیجہ کو اللہ پر چھوڑیے۔ یہ ہے اپنی کھولی میں بیٹھ جائیے، گھر میں بیٹھ جائیے اور کہیے کہ روزی ٹپکے گی، ہرگز نہیں ٹپکے گی۔ یمن کے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، ہم جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، زیادہ راہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مکہ میں آ کے بھیک منگی کرتے تھے، کہتے تھے لوگ کہ بھائی کیوں نہیں خوراک لے کے آتے ہو، پیسہ کوڑی لے کے کیوں نہیں آتے ہو، زیادہ راہ لے کے کیوں نہیں آتے ہو؟ کہتے ہیں ہم لوگ اللہ پر توکل کر کے آتے ہیں۔ کہا اللہ نے کہ توکل نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ توشہ لے کے آؤ۔ سوال سے بچنا یا تقوی الہی، اللہ کے واجبات کو ادا کرنا، حرام سے بچنا، یہ جو تقوی ہے یہ
बेहतरीन तोहफा है, ये दुनिया से लेकर आखिरत तक तुम्हारे साथ रहेगा। तो वह अला रब्बिहिम यतवक्कलून, एक सिफत तो ये हुई। आगे ये पुर्जा आ गया है कि आप मुख्तसर कीजिए। अब तो पहचान क्या सिफत ही ना पूछ रहे हैं। अल्लाह कहता है वल मोमिनून वल मोमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, यअमुरुन के दोस्त है। इनकी पहली सिफत ये होगी कि ये एक दूसरे को भली बातों का हुक्म करेंगे और बुरी बातों से रोकेंगे। दोस्त आपका वही है जो आपकी गलती पर आपको टोके कि क्या गलत कर रहे हो, ये वाजिब है, तुम इसको तर्क करते हो, क्या दाढ़ी मुड़ाते हो, हमसे दोस्ती करते हो, ये कैसी दोस्ती है। अजान हुई, हम मस्जिद की तरफ गए, तुम जा रहे हो कारखाने की तरफ, मैं तुम्हारी दोस्ती को लात मारता हूँ, मैं तुमको अपनी दोस्ती के लायक नहीं समझता। मेरी दोस्ती अल्लाह के लिए, मेरी दुश्मनी अल्लाह के लिए। यही तो छूट गया कि माशरा हमारा इतना बिगड़ गया। हम तफसील में नहीं जाना चाहते। तो एक सिफत ये भी होनी चाहिए कि भली बातों का हम लोग एक दूसरे को हुक्म करें, बुरी बातों से रोकें, मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ लोगों को समझाएं। समझाने की ही जिम्मेदार है, मारने पीटने के तो जिम्मेदार नहीं है। हो सकता है कि कभी दिल उसका पसीज जाए, माइल हो जाए। और आखिरी कुछ बातें जो मैंने आयत पढ़ी थी सूरे मोमिनून की, असल में वही सूरत की चंद आयतें हमारे ज़ेर नज़र थी कि मैं उसकी तफसील, कामयाब तो मोमिन ही है। कामयाबी जो असल में आखिरत की कामयाबी है, और वो कामयाबी क्या है कि आदमी जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर लिया जाए। फ़क़द फ़ाज़, तहक़ीक़ के वही बड़ी कामयाबी है, वही कामयाबी है, इसके अलावा कोई कामयाबी है ही नहीं। अरे दुनिया में पैसा दौलत की कामयाबी समझते हो, चंद रोज़ा दुनिया है, लात मार के चले जाओगे। अरबोपति खरबोपति दुनिया से चला गया, सब पीछे छोड़ गया। असल कामयाबी मरने के बाद की कामयाबी है, आखिरत की कामयाबी है। और ये तो सिर्फ ईमान वालों खाशिऊन जो अपनी नमाजों में खुशू लाते हैं। खुशू क्या है? दिल को हाजिर रख कर के नमाज पढ़ते हैं, दिल को हाजिर रख के नमाज पढ़ते हैं, दिल में अल्लाह का ऐसा खौफ रखते हैं कि आज़ा और जवारे इसके पुरसुकून होते हैं। वो ये समझते हैं कि अल्लाह के सामने हम खड़े हैं, हम अगर अल्लाह को नहीं देख रहे तो अल्लाह हमको देख रहा है। ये शऊर क्यों नहीं पैदा कर लेते? अगर ये शऊर पैदा कर लो कि शायद कहीं ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो, क्या कैफियत हो। जमात छूट जाती है, कोई हर्ज नहीं है। किसी दिन ऐसा हो सकता है कि भूख बहुत तेज़ लगी हुई है और जमात का भी वक्त हो गया, खाना तैयार है, पहले खा लो, इत्मीनान करके तब जाओ नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि खुशू नमाज की रूह है, उसका मग़ज़ है। पेशाब का खाना लगा हुआ है, पहले जाओ इजाबत करो, क़ज़ाए हाजत से फारिग हो, तब आओ नमाज के लिए। समझ लगे? भागते दौड़ते हुए मत आओ, इत्मीनान के साथ आओ, जहाँ से मिले नमाज पढ़ो और उसके बाद छूट जाए तो उसको पूरा करो जितना छूटे। इमाम हो तो सुतरा रख के पढ़ो, नहीं तो शैतान किसी को ले आएगा, सामने से गुजरवा देगा। देखो सजदेगाह को देखो, अगर खिड़की खुली है मस्जिद की तो देख रहे हैं वहाँ सड़क से गुजरने वाली कोई गुजर रही है, गधा कुत्ता औरत कोई भी गुजरे उसको तुम देख रहे हो, देखते रह गए, टिकटकी लगाते रह गए, तुम्हारी नमाज कहाँ से कहाँ गई तुमको कुछ पता भी नहीं चला। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं, अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो आपकी नमाज के अंदर खुशू पैदा होगा, रूहानियत पैदा होगी। अब फिर भी दिल में वसवसा आए तो बाहर थू 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 करो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, शैतान के वसवसे से महफूज रहोगे। बाहर बगल में आदमी है, बाहर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अपने जी में पढ़ो 3 मरतबा, शैतान के वसवसे से निजात मिल जाएगी। अल्लाह कहता है कि कामयाब मोमिन की पहली सिफत यह है कि वो नमाज खुशू के साथ पढ़ते। हो गई सिफत, मालूम हुआ कि नमाज के बगैर मोमिन नहीं। पहली सिफत है नमाज कायम करते। दूसरी सिफत है कि लगवियात से परहेज करते हैं। लग्व किसको कहते हैं? जिसमें कोई फायदा ना हो। ताश खेल रहा है, पत्ता खेल रहा है, जुआ नहीं खेल रहा है, पत्ता खेल रहा है, क्या है भाई? क्या कर रहे हो? जब मौत आएगी तो मौत के फरिश्ते से कहोगे कि 1 मिनट, आधा मिनट की मोहलत दे दो। चाहोगे कि दुनिया की दौलत इसको दे दें, आधा मिनट की मोहलत दे दे, अल्लाह की कसम पलक झपकने के बराबर भी मौत का फरिश्ता मोहलत न देगा। आज 4 घंटा 6 घंटा होटलों में बकवास करते हो, ताश के अड्डों पर बैठते हो, पत्ते खेल रहे हो, लूडो और कराटे खेल रहे हो, जी कैरम बोर्ड खेल रहे हो, घंटों वक्त ज़ाया कर रहे हो जिसका कोई फायदा नहीं है। अगर नुकसान कहते हो नहीं है तो फायदा भी नहीं है। मोमिन ज़ाया न करेगा, खास के वक्त जो बहुत कीमती है। लग़वियात से पढ़ो इसको। वैज़ा मर्रू बिल लग़्व मर्रू किरामा, लोग गुजरते हैं लग़वियात से, नेक बंदे वो है तो गुजर जाते हैं, खड़े नहीं होते हैं। ये अलग बात है कि बहुत सारे मुसलमान आ रहे हैं जा रहे हैं, वाज़ो बयान हो रहा है, कुरान का बयान हो रहा है, बैठ जाना चाहिए उनको, कुर्सी खाली है, लेकिन जा रहे हैं आ रहे हैं। लेकिन यहीं पर ड्रामा होता, नाच गाना होता, तो जिसको इमरजेंसी भी होती वो इमरजेंसी को भूल जाता, नाच गाने में मुनहमिक हो जाता नाच। और तुम लग़वियात में फंसते हो।
حرام میں پھنستے ہو۔ تیسری صفت ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، نفس کو نیک اعمال کے ذریعے پاک کرتے ہیں، برے عملوں سے بچتے ہیں تاکہ نفس پاک ہو، اور اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، ان کا نفس پاک ہوتا ہے۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ، بیوی اور لونڈی جو جہاد میں ملتی ہے میدان جنگ میں، اب تو وہ زمانہ نہیں ہے اس وقت، بیوی کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اگر سیکسول سیٹسفیکشن کا اختیار کرتا ہے کوئی، تو وہ اللہ کی حدوں کو چھلانگ لگاتا ہے۔ مرد مرد کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، عورت عورت کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے، سوچئے تو، مرد زناکاری کر رہا ہے، ساری کچھ چیزیں بیوی کے علاوہ جو طریقہ بھی منی ٹپکانے کا گرانے کا ہو اپنے، اور نہیں صبر ہوتا ہے تو روزہ رکھو، شادی کرو، یہ ہے اس کا اسلام میں علاج۔ معاشرے کو پاک رکھو، اپنے دین کو، اپنے اخلاق کو، اپنی سوسائٹی کو پاک رکھو۔ زناکاری بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کوئی امانت رکھے، بات کی امانت رکھے، حافظ صاحب کسی کو کہیے گا نہیں، مال کی امانت رکھے، حافظ صاحب رکھیے کبھی ہم آپ سے لے جائیں گے، تو امانت میں خیانت مت کرو۔ امانت داری مومنوں کی صفت ہوتی ہے۔ منافق خائن ہوتا ہے، کسی سے وعدہ، یہ مسلمان کا وچن ہے، دنیا ٹل جائے گی لیکن مسلمان اپنے وعدے سے نہیں پھرے گا۔ مومن وہ ہے جو اپنے وعدے کا خیال کرتا ہے۔ کہاں ہے امانت ضائع کر رہے ہو، وعدہ خلافی کرتے ہو، جھوٹ بولنا پیشہ بنا ہوا ہے، کل آؤ پیسہ دے دیں گے، پرسوں آؤ پیسہ دے دیں گے، مہینوں سے دوڑا رہے ہو پیسہ نہیں دے رہے، یہی مومن کی صفت ہے۔ اور آخری صفت اللہ نے پھر کہی کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ مومن پہ پڑھتا ہے، دو وقتوں کو بلا وجہ اکٹھے کر کے نہیں پڑھتا، رات کی نماز کو دن میں نہیں لے جاتا، دن کی رات نماز کو عصر پڑھ رہا ہے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، لا حول ولا قوت الا باللہ، سارے کام چھوڑو، ظہر عصر دن کی نماز ہے، دن میں ہونی چاہیے، کبھی بھی عصر کی نماز رات میں نہیں جائے گی، مغرب عشاء رات کی نماز ہے، وہ کبھی فجر کے ساتھ نہیں ہوگی، فجر کی نماز رات صبح کی نماز ہے، وہ کبھی ظہر کے ساتھ اکٹھے نہیں ہوگی۔ کیسی نمازیں پڑھتے ہو؟ جب یہ صفات، تب تم جنت الفردوس کے وارث بنو گے، وہ جنت جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے عمدہ جنت ہے، جہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، جس جنت کی چھت اللہ رحمان کا عرش ہے، اس جنت میں اللہ رکھے گا اولئک هم الوارثون، ان صفات کے حاملین مومنین جن کی یہ صفات بیان کی گئی وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ جو باتیں ہم نے کہی ہیں، آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ بیان کو ملاحظہ کیا۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو نیکیوں کا کاربند بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے جلسے وقتاً فوقتاً منعقد کرنے کی آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے یہ آج جلسہ منعقد کیا ہے اور جو لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں اور جو خطبہ بیان جنہوں نے دیا ہے، جس طریقے سے بھی پارٹیسپیشن ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی محنتوں کا بہتر سے بہتر۔ امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔